نگر سے جیسے ہی مولانا ایئرپورٹ پہنچے تو کسی نے پوچھا یہ حاجی کدھر کا ہے؟ ہمارے بڑے بھائی حاجیوں کی بہت خدمت کرتے ہیں اور ماشاءاللہ فیلوز کرتے ہیں اور اپنی جیب سے کرتے ہیں اور بغیر کسی جو ہے وہ اجرت بھی کرتے ہیں، حاجیوں کی دعائیں لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے گجرات کی طرف سے اکیلے یہ مرد قلندر فرض کفایہ ادا کرتا ہے۔ اور آپ ایئرپورٹ میں پہنچے تو کوئی بدلی ہے، اب ذیشان کو کوئی نام بھی نہیں جانتا اس کا، بولے کیا ذیشان کو نام نہیں جانتا تو کیا حاجی کدھر کا ہے؟ تو حاجی کدھر کا تو اب ایئرپورٹ میں بولی بدل گئی، لوگ بدلے بولی بدلی، بات جھوٹ کچھ نہیں ہے، بولی سچی ہی ہے لیکن لوگ بدل رہے ہیں، بولی بدل رہی ہے۔ ایئرپورٹ میں پہنچے حاجی کہاں کا تو بولے حاجی باپو نگر کا، کیونکہ احمد آباد والے باپو نگر جانتے ہیں۔ اب یہی حاجی اٹھ کے جدہ پہنچا تو بولے یہ حاجی کہاں کا؟ اب کوئی نہ ذیشان کہے گا نہ باپو نگر کہے گا، لوگ کیا کہیں گے حاجی احمد آباد کا ہے۔ لیکن یہ احمد آباد کب بولا جائے گا؟ جب احمد آباد پہچانا جاتا ہے، ایئرپورٹ کے لوگ جانتے ہیں کہ احمد آباد بولا، لیکن جب حرم میں یہ حاجی ملا تو یہ پوچھنے والے نے پوچھا میں نے کہا کہاں سے آئے ہو تو کہے گا میں انڈیا کا۔ بولو بھائی آدمی بدل رہے بولی بدل رہی ہے، حرم میں اس نے جھوٹ بولا، یہ کیوں نہیں بولتا باپو نگر سے آیا ہو؟ باپو نگر سے آئے گا تو وہ دیکھے گا ادھر ادھر یہ باپو نگر کون سی چڑیا کا نام ہے تو کیا بولے گا میں انڈیا سے آیا۔ تو پھر آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ فرما رہا ہے مسجد اقصی تک کی سیر میں نے کرائی، مطلب کیا؟ جس کی عقل جتنی ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنی بات کی جاتی ہے۔ جو انڈیا کو جانتا تھا اس کے سامنے انڈیا کہا، جو باپو نگر جانتا تھا اس کے سامنے باپو نگر کہا، جو احمد آباد جانتا تھا اس کے سامنے احمد آباد کہا، جو ذیشان کو جانتا تھا اس کے سامنے ذیشان کہا۔ بات کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے، سب سچی سچی ہے، بس لوگ بدلتے گئے، بات بدلتی گئی۔ چونکہ مکے کے گنجوں کے سامنے معراج بیان ہو رہی ہے، ابو لہب کو کیا پتا عرش کسے کہتے ہیں، سدرہ کسے کہتے ہیں، آسمانوں کی بلندی کسے کہتے ہیں، کعبہ کوثر کسے کہتے ہیں، وہ تو اقصی جانتا تھا اقصی۔ تو فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ اقصی جانتا تھا تو اقصی تک کی بات، اس میں بھی وہ چپ نہیں رہے، اچھلنے کودنے لگے کہ آپ رات کے آخری حصے میں اقصی تک کیسے چلے گئے؟ بہرحال جواب دے دیا گیا۔ ابو جہل ابو لہب کے سامنے کہا اقصی تک کی سیر کرائی، لیکن جب صدیق والی کی بات آئی تو کہا ثم دنا فقدلنا فکان قاب قوسین او ادنی، ہم اتنے قریب لے گئے کہ دو کمان کا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا اور اپنا دیدار کرایا۔ اور پھر بعضوں کو تو اس سے آگے کی بھی بعضوں کو تو اس سے آگے کی بھی۔ ایک بات کہہ کے بات سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں۔ کیا بات ارشاد ہوتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی وہ کر لی۔ اب کیا کی؟ کیا کی؟ ہائے ہائے کچھ کو بتایا۔ ایک بات یہ کی، ایک بات یہ کی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ